الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل قدر السامعين الكرام बुजुर्गान मुहतरम और मेरे नौजवान भाइयों, कुरान मजीद की आयत और हदीस पाक की रोशनी में इस वक्त आप हज़रात की खिदमत में जो बात अर्ज़ करनी है वो है कुर्बानी जो अल्लाह ताला ने इस उम्मत पर वाजिब फरमाई है। इसकी क्या हिकमतें हैं और इस पर होने वाले एतराज़ात क्या हैं और इसकी हकीकत से मुताल्लिक़ कुछ बातें इस वक्त अर्ज़ करनी है। कुरान मजीद की आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु इस्मल्लाह, हमने हर कौम के लिए, हर उम्मत के लिए कुर्बानी का अमल, एक इबादत मुतय्यन करके दिया है। इबादतों में से एक इबादत कुर्बानी है जो हमने हर उम्मत को दी है। लियज़कुरु इस्मल्लाह,
تاکہ جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لے۔ جو جانور کے ذبح ہوں گے علی ما رزقہم، وہ جانور اللہ ہی نے ان کو دیا ہے، اللہ ہی نے ان کو عطا کیا ہے، ورنہ اونٹ جیسے جانور کو، گائے بیل بھینس جیسے جانور کو انسان اپنے قابو میں کرنا اور اس کو ذبح کرنا، اس کی طاقت انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اگر ان جانوروں میں اللہ وحشی پن رکھ دیتا، یہ جانور انسان کو دیکھتے ہی مارنے کے لیے دوڑتے، اور اللہ کا یہ حکم ہوتا جو جانور تمہیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں انہیں پکڑ کر ذبح کرنا ہے، تو یہ کتنا مشکل ہو جاتا۔ آج قصائی لوگ جو جانور بیچتے ہیں، وہ بھی جانور کو جانور کے پیر باندھ کر، جو جانور کے وحشی نہیں ہے، درندہ صفت نہیں ہے، پھر بھی ذبح کرنے کے لیے 4-5 لوگوں کو پکڑنا پڑتا ہے۔ اگر اللہ کا یہ حکم ہو جاتا، جنگل کے شیر یا جنگل کے چیتا جو درندے جانور ہیں ان کو پکڑ کر ذبح کرنا تم پر واجب ہے، تو کتنے انسان بقرعید میں ذبح ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے قربانی کو عبادت کے طور پر ہر امت میں ہر زمانے میں رکھا ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے دنیا میں جب سے انسانوں کی آبادی شروع ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک جتنے مذاہب، جتنے قومیں دنیا کے اندر رہتی ہیں، ہر قوم میں، ہر امت میں، ہر مذہب میں قربانی کرنا عبادت ہے۔ صرف جین مذہب جو ہندوستان میں پیدا ہوا مذہب ہے، اس مذہب میں جانور کو ذبح کرنا درست نہیں ہے۔ شروع میں اس مذہب میں بھی جانور کو ذبح کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں اس کو اہنسا کا تقاضا سمجھ کر انہوں نے جانور کے ذبح کرنے کو اپنے مذہب سے نکال دیا۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنے مذاہب ہیں، ہر مذہب میں جانور کو ذبح کرنا عبادت سمجھا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا، اور ہر سال اللہ کے رسول نے پابندی کے ساتھ قربانی کی ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے من کان له ساعة ولم یضحی، جو قربانی دینے کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں دیتا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ کتنی سخت وعید اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان فرمائی کہ استطاعت کے باوجود، طاقت کے باوجود قربانی نہ کرنا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ قربانی کہتے کس کو ہے؟ فتاوی شامی میں لکھا ہے هي ذبح حیوان مخصوص بنیت القربۃ فی وقت مخصوص، مخصوص جانور کو مخصوص وقت میں عبادت کی نیت سے ذبح کرنا قربانی ہے۔ مخصوص وقت کیا ہے؟ 3 دن اللہ تعالیٰ نے قربانی کے رکھے ہیں۔ پورے سال میں 3 دن اللہ تعالیٰ نے قربانی کے رکھے ہیں۔
ان 3 دنوں کے علاوہ اگر جانور کو ذبح کرو گے تو وہ قربانی نہیں ہوگی۔ جیسے قصائی لوگ روزانہ جانور کاٹتے ہیں تو وہ قربانی نہیں ہے، وہ بزنس ہے، وہ تجارت ہے۔ 3 دن اللہ نے قربانی کے رکھے ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ اور جو جانور اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے وہی جانور ذبح ہوں گے، جنگلی جانور ذبح نہیں ہوں گے، ہاتھی ذبح نہیں ہوگا، مرغی ذبح نہیں ہوگی۔ مخصوص وقت میں مخصوص جانور کو اللہ کی قربت کی نیت سے، عبادت کی نیت سے ذبح کرنا یہ قربانی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عمل آدمی من عمل یوم النحر، عید کے دن سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک جانور کے خون کو بہانا ہے۔ اور یہ جو جانور ذبح کرنے کا عمل ہے اللہ نے حضرت آدم کے زمانے سے رکھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں میں اختلاف ہوا اور دونوں بیٹوں نے قربانی پیش کی، ایک نے جانور کی قربانی پیش کی اور دوسرے نے اپنے کھیت کے غلے اور اناج کو پیش کیا۔ جس کی قربانی بہتر تھی اللہ نے اس کی قربانی کو قبول فرما دیا۔ اور پہلے زمانے میں یہی رواج تھا، جو بہترین قربانی دیتا تھا اللہ اس کی قربانی فرما دیتے تھے۔ اور پہلے زمانے میں قبولیت کی علامت ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آ کر جلا کر راخ کر دیتی۔ جس کی قربانی کو آگ نے جلا کر راخ کیا اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ یہی سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا۔ تو پہلے زمانے میں بھی قربانی تھی، لیکن قربانی دینے والے کو قربانی کے جانور سے فائدہ اٹھانے کا حق حاصل نہیں تھا۔ جانور کو ذبح کرنا ہے اور اس کے گوشت کو لے جا کر پہاڑ میں رکھ دینا ہے، آسمان سے آگ آ کر جلا کر راخ کر دے گی، نہ تمہیں ایک بوٹی ملے گی نہ تمہیں ہڈی ملے گی۔ لیکن اللہ نے اس امت میں کتنا بڑا احسان کیا، فرمایا جانور خریدو، کس کے پیسوں سے؟ اللہ کے دیے ہوئے پیسوں سے، اور صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دو، قربانی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کھال، گوشت، ہڈی سب تمہارا ہے، یا تو کھاؤ یا تو کھلاؤ یا تو تقسیم کر دو۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عید کی نماز کے بعد سب سے بہتر لقمہ وہ ہے کہ بندہ اپنے قربانی کا گوشت کھاتا ہے۔ یہ کتنا اللہ کا بڑا احسان ہے۔ آگ نہیں آئے گی، جلائے گی نہیں، راکھ نہیں ہوگی، بلکہ پورا کا پورا جانور تمہیں مل جائے گا۔ صرف ذبح کرنے کا نام ہی قربانی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان جانور کو ذبح کرتا ہے اور اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی دینے والے کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے پوچھا، یہ فضیلت صرف آل رسول کے ساتھ خاص ہے یا پوری امت کے ساتھ خاص ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ فضیلت پوری امت کے ساتھ خاص ہے کہ جانور کا خون گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے میں قربانی دینے والے کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ جو صاحب نصاب ہے،
ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی بقدر مالیت ہو، یا گھر کے اندر جو استعمال میں نہیں آ رہا ہے سامان شوکیس میں رکھا ہوا ہے، شو کے لیے رکھے ہوئے ہیں، ان سامان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر ہے، یا مال تجارت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر ہے، یا اگر ایک گاڑی کے بجائے 2 گاڑی ہے، ایک موبائل کی بجائے 2 موبائل ہیں، تو فرمایا اپنی ضرورت سے زائد جو چیز ہے اس چیز کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر بیوی کے پاس مالیت ہے، بیوی اپنی قربانی ادا کرے گی، شوہر کے پاس مال ہے، شوہر اپنی قربانی ادا کرے گا، اور ہر سال قربانی واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 1 سال دادا کی طرف سے، 1 سال نانا کی طرف سے، 1 سال دادی کی طرف سے، 1 سال نانی کی طرف سے، ایسا نہیں چلے گا۔ جس کے پاس مالیت ہے، ہر سال ہے، تو ہر سال اس پر قربانی واجب ہے۔ اور اگر گھر میں 5 لوگ ہیں اور 5 کے 5 لوگ بھی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے بقدر ان کے پاس مال موجود ہے، بڑا بیٹا ہے وہ بھی کماتا ہے، چھوٹا بیٹا وہ بھی کماتا ہے، بیوی کے پاس بھی مال ہے، شوہر کے پاس بھی مال ہے، ماں کے پاس بھی مال ہے، باپ کے پاس بھی مال ہے، ہر ایک کو اپنی قربانی دینا واجب ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ گزشتہ سال دادا کی طرف سے دیے، اس سال دادی کی طرف سے دیں گے، پھر تمہارے طرف سے کون سے فرشتے دیں گے؟ تمہاری طرف سے کون قربانی دے گا؟ جس پر قربانی واجب ہے اس کو اپنی قربانی ادا کرنا واجب ہے، اور یہ واجب عمل چھوڑے گا گنہگار ہوگا، اللہ کے نبی کے وعید کا مستحق بنے گا۔ فرمایا واجب ہونے کے باوجود قربانی نہ دے، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کئی لوگوں نے فون پر بھی پوچھا، کیا اس سال ہمارے اوپر قربانی واجب ہوئی ہے؟ پہلی بار قربانی دے رہے ہیں، اس لیے گھر کی بڈھی بول رہی ہے پہلے حضور کی طرف سے دینا ہے، پھر اگلے سال اپنی طرف سے دینا ہے۔ غلط مسئلہ ہے، پہلے اپنا دینا ہے، بعد میں اگر طاقت ہے تو حضور کی طرف سے دینا ہے۔ اپنا چھوڑ کر حضور کی طرف سے دینا درست نہیں ہے۔ تمہارے اوپر واجب ہے، پہلے تم اپنی قربانی دو، پھر اللہ نے طاقت دی، استطاعت دی ہے، ابا کی طرف سے دو، اماں کی طرف سے دو، یا حضور کی طرف سے دو۔ تو یہ غلط مسئلہ بتانا کہ اپنی قربانی چھوڑ کر حضور کی طرف سے قربانی دینے سے صحیح ہو جائے گا، یہ غلط مسئلہ ہے۔ پہلے اپنا دینا ہے، پھر اگر طاقت ہے تو جس کی چاہے دے۔ اور اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا ذبح کر دو کافی ہو جائے گا، اس لیے کہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے ایک قربانی دی ہے۔ بالکل صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کی طرف سے اور پورے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی دی ہے، لیکن یہ قربانی نفل ہے۔ نفل قربانی میں پوری امت کو بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں، جیسے ہم فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب کرتے ہیں، سارے مرحومین کو ثواب پہنچاتے ہیں۔ تو نفل قربانی میں جس کو چاہے شامل کر لو، پوری امت کو ثواب پہنچا سکتے ہو۔ اللہ کے نبی نے جو قربانی دی
وہ نفل قربانی ہے. یہاں جو بات ہو رہی ہے واجب قربانی کی ہے. گھر میں جتنے لوگ ہیں ہر ایک پر واجب ہے، تو ہر ایک اپنی اپنی طرف سے قربانی دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اپنی طرف سے قربانی دی. کیوں؟ ہر سال اللہ کے نبی پر قربانی واجب تھی. گھر میں فاقہ تھا، 2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، تو اللہ کے نبی کی جو بیویاں ہیں ان پر قربانی واجب نہیں تھی، اس لیے اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی نہیں دی ہے. قربانی واجب نہیں ہے تو دینے کی ضرورت نہیں، تو جن جن پر واجب ہے وہ اپنی اپنی قربانی ادا کریں گے. جیسے اذان ہوتی ہے پورے محلے کے لیے ہوتی ہے، پورے گھر والوں کے لیے ہوتی ہے. اب کوئی گھر کا بڑا یا باپ آ کر نماز پڑھ لے گا، سب کی طرف سے نماز ادا ہو جائے گی، سب کی طرف سے فرض ثابت ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. زکوٰۃ گھر میں ہر فرد پر واجب ہے، تو پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بندہ زکوٰۃ دے دے گا، سب کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ نہیں ادا ہوگی. رمضان میں روزہ ہر بالغ پر فرض ہے. گھر کے سب لوگ روزہ رکھتے ہیں یا پورے گھر کا باپ ایک ہی روزہ رکھتا ہے؟ جیسے ہر عمل ہر ایک پر ثابت ہے، ایسے ہی قربانی جن جن پر واجب ہے ان پر قربانی دینا واجب ہے. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ من کان لہ ساعۃ، جو طاقت کے باوجود استطاعت کے باوجود قربانی نہ دے. اس حدیث میں اللہ کے نبی نے صاف کہا ماں صاحب حیثیت ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت، سونے کی مالیت نہیں. 7.5 تولہ سونا نہیں دیکھنا یہاں، 52.5 تولہ چاندی کی مالیت ماں کے پاس ہے، باپ کے پاس ہے، شوہر کے پاس ہے، ماں کے پاس ہے، گھر کا بڑا بیٹا ہے اس کے پاس ہے. یہ سارے اپنے اپنے طرف سے الگ قربانی دیں گے. ایک قربانی دینا اس صریح حدیث کا انکار کرنا ہے، اور یہ بڑی بیوقوفی اور حماقت کی بات ہے. تو پورے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی نہیں ہوگی. جن جن پر واجب ہے وہ اپنی اپنی قربانی دیں گے. اور بعض لوگ اس سے بڑے عقل مند ہیں، وہ کیا اعتراض کرتے ہیں قربانی پر؟ قربانی پر اتنے کروڑ روپے لاس ہوتے ہیں، ہر سال قربانی پر اتنے لاکھوں روپے ویسٹ ہوتا ہے. اب کیا کرو؟ اس کی بجائے غریبوں کی مدد کرو، ہاسپٹل بناؤ، اسکول بناؤ، کالجز بناؤ، غریب بچیوں کی شادی کرو. ایسے بے وقوفوں اور احمقوں سے میرا سوال ہے، غریبوں کی مدد، غریب بچیوں کی شادیاں قربانی کے پیسوں سے ہی کرنا ہے یا کسی بھی پیسے سے مدد کی جا سکتی ہے؟ قربانی کے پیسوں سے کرنا ضروری نہیں ہے، کسی بھی پیسوں سے غریبوں کی مدد کر سکتے ہو. پھر ذرا بتاؤ، یہ جو تم نے 3-3 4-4 فلور کی بلڈنگ بنا رکھی ہے، اب اسے کب بیچو گے؟ اب یہ پورا پیسہ غریبوں کی مدد میں کب لگاؤ گے؟ یہ جو تم نے ایک پلاٹ 2 پلاٹ جو زمینیں خرید رکھی ہے، 1 بلڈنگ 2 بلڈنگ بنا رکھی ہے، اسے بیچ کر یہ پیسہ کب غریبوں کی مدد میں لگاؤ گے؟ اور جو تم اپنے بیٹے کے نکاح میں، بیٹی کے نکاح میں 15-15 لاکھ 20-20 لاکھ روپے فضول خرچی حرام رسموں میں لگاتے ہو، اپنے بیٹے کا نکاح سادگی کے ساتھ کر کے، نبی کے سنت کے مطابق کر کے، یہ لاکھوں روپے محلے کے غریبوں میں کب لگاؤ گے؟ یہ نہیں کریں گے. کیوں؟ دل پر ٹھیس پہنچتی ہے، خواہش پر ٹھیس پہنچتی ہے. تو قربانی تمہارے باپ کی جاگیر ہے جو قربانی پر چاقو چلانے چلے ہو کہ قربانی کے پیسے سے غریبوں کی مدد کر دو. قربانی تمہاری باپ کی جاگیر تو نہیں ہے، تو اللہ کا حکم ہے. اور یہ باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جو ریٹائرمنٹ ہوتے ہیں.
جن کی گھروں میں نہیں چلتی، جن کی عقل مات کھا جاتی ہے اور جن کے پیر قبر میں اٹک رہے ہوتے ہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ کہیں بھی نہیں چل رہا، چلو مسجد میں چلائیں گے، مدرسے میں اپنی چلائیں گے، یا دین میں اپنی چلائیں گے، شریعت کی باتوں میں اپنی باتیں کریں گے۔ قربانی کا پیسہ تمہیں ویسٹ دکھتا ہے، تو یہ جو بلڈنگ تم نے بنا رکھی ہے جس میں تمہیں رہنا ہی نہیں ہے، 4 گز زمین میں تمہیں دفن ہونا ہے، پہلے یہ بلڈنگ بیچ کر غریبوں کی مدد میں لگاؤ، محلے کے بچوں کے پڑھائی میں لگاؤ۔ اور اسی طرح 15 اگست منایا جاتا ہے، 26 جنوری منائی جاتی ہے، لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ ایک سال 15 اگست بھی بند کر دو، 26 جنوری بھی بند کر دو، اور وہی پیسوں سے کالجز بناؤ، ہاسپٹل بناؤ، نہیں بنائیں گے۔ کیوں؟ 15 اگست 26 جنوری ملک کے خاطر جان قربان ہونے والوں کا دن ہے، وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم بھی کہتے ہیں 15 اگست مناؤ، 26 جنوری مناؤ، ہم بھی منائیں گے، لیکن سوال یہ ہے جب ملک کے خاطر جان قربان کرنے والوں کا دن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو مذہب کے خاطر جان دینے والوں کا دن کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ ملت ابیکم ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ قربانی اسی تاریخی واقعے کی یاد دلاتی ہے، پھر یہ کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ پھر ایسی باتیں کرنے والے پھر بولیں گے حج پر جانے کے لیے 4 لاکھ روپے لگتے، 5 لاکھ روپے لگتے، پرائیویٹ سے جاؤ 10 لاکھ روپے لگتے، ہر سال 5 لاکھ آدمی حج کو جاتے ہیں۔ تو ایسا کرو اگلے سال حج بند کر دو، اب حج کا پورا پیسہ غریبوں کی مدد میں لگاؤ، ہاسپٹل بناؤ، غریب بچیوں کی شادی کرو۔ پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے مسجد بنانا، مسجد بنانے کے لیے لاکھوں روپے لگتے ہیں، اس لیے مسجدیں نہ بناؤ، گھروں میں نماز پڑھ لو، اور مسجدوں میں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ غریبوں کی مدد میں لگاؤ، غریب بچیوں کی شادی میں لگاؤ۔ پھر اس کے بعد ہر سال رمضان میں سحری افطاری میں کروڑوں روپے لگتا ہے، اس لیے ایک رمضان سے روزہ نہ رکھو، افطاری نہ کرو، وہی پیسہ غریبوں کی مدد میں لگاؤ، غریب بچیوں کی شادی میں لگا لو۔ پھر اس کے بعد عید الفطر میں صرف بنگلور میں نئے کپڑے خریدنے کے لیے کروڑوں روپے لگتے ہیں، تو ایک سال پرانے کپڑوں میں عید کر لو، پورے عید کی شاپنگ کے پیسے جو ہیں غریب بچوں کی شادی میں لگا دو، اسکول بناؤ، کالجز بناؤ۔ نماز بھی چھوڑ دیا، روزہ بھی چھوڑ دیا، حج بھی چھوڑ دیا، قربانی بھی چھوڑ دیا، اب مندر کو جا کر گھنٹا بجا لے، یہی باقی رہ گیا ہے۔ ایسی باتیں کرنے والے کسی بھی حد تک رکنے والے نہیں ہیں، وہ بولیں گے اس کے بعد یہ چھوڑ دو، اس کے بعد وہ چھوڑ دو۔ آپ نے نہیں دیکھا کیا بولا گیا؟ ایک بابری مسجد چھوڑ دو، اس کے بعد کسی مسجد پر حملہ نہیں ہوگا۔ حملہ نہیں ہو رہا ہے، ہر دن مسجدیں بند ہو رہی ہیں، ہر دن مسجدوں پر تالے لگ رہے ہیں۔ ایک کیس چھوڑ دو، موب لنچنگ نہیں ہوگا، نہیں ہو رہا، ہر دن موب لنچنگ ہو رہا ہے۔ ایک گستاخ رسول کو چھوڑ دو، پھر گستاخ رسول پیدا نہیں ہوں گے، نہیں پیدا ہو رہے، ہر آئے دن گستاخ رسول پیدا ہو رہے ہیں۔ ظالم اپنے ظلم سے کسی بھی حد تک رکنے والا نہیں ہے، ظالم کے لیے اپنے شعائر کے لیے ڈٹ جانا یہی مسلمان کی علامت ہے، یہی ایک مومن کی علامت ہے۔ اور یہ غریبوں کی مدد بولنے والے، ذرا تم بتاؤ سال میں کتنے غریبوں کی مدد کرتے ہو؟ اللہ نے جو قربانی کا عمل رکھا ہے یہ خود غریبوں کی مدد ہے۔ قربانی کے لیے جو جانور بیچتے ہیں، مالدار بیچتے ہیں، غریب بیچتے ہیں، گاؤں کے رہنے والے، دیہات کے رہنے والے جانور بیچتے ہیں، جانور خریدنے سے غریبوں کی مدد۔ پھر قربانی کے گوشت میں 3 حصے، عید الفطر میں صدقہ فطر رکھا، وہ غریبوں کی مدد۔
عید الاضحیٰ میں قربانی کے گوشت میں ایک حصہ غریبوں کو رکھا، وہ غریبوں کی مدد ہے۔ اسی لیے یہ بولنا کہ قربانی چھوڑ دو، رشتہ دار میں فلاں بیمار ہے اسے پیسہ دے دو، یا فلاں غریب کی بچی کی شادی ہے اس سال قربانی نہیں دیں گے وہ پیسہ دے دو، یہ تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے قربانی، یہ بڑی حماقت اور بے وقوفی کی بات ہے۔ قربانی واجب ہے، قربانی دینا پڑے گا۔ اگر تمہیں مدد کرنے کا اتنا شوق چڑھا ہے تو اپنے پیسوں سے مدد کرو، قربانی کا عمل چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں قربانی کرنا جانور پر ظلم ہے، اور اسلام کہتا ہے جانور پر ظلم نہ کرو۔ یہاں مطلب یہ ہے جانور ذبح کرنے سے پہلے چاقو اچھی طرح تیز کر لو کہ جانور پر بار بار چھری نہ چلاؤ، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ مطلب ہے ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہ کرو۔ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جانور پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے وہ واقعہ آپ نے سنا کہ ایک عورت نے بلی پر ظلم کیا، وقت پر کھانا نہیں دیا، پانی نہیں دیا، اللہ نے جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ وہی ایک زانیہ عورت جس نے کتے کو پانی پلایا، احسان کے بدلے میں اللہ نے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اللہ کے نبی کا یہاں تک حکم ہے جو چونٹی تمہیں نہیں کاٹتی اسے مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسے رحم کرنے والے نبی اور یہ احکامات دینے والی شریعت کیسے گوارا کر لے گی کہ ناحق جانور کو قربان کر دیا جائے؟ قربانی جانور پر ظلم نہیں، جانور پر احسان ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ کے راستے میں ذبح ہو رہا ہے۔ فرق سمجھ لو، موت ہر انسان کو آنی ہے۔ موت دو طریقے کے ہیں، ایک اپنی موت مرنا، بستر پر مرنا، اور دوسرا اللہ کے راستے میں نکل کر مرنا، شہید ہونا۔ اللہ کے نزدیک کس موت کی فضیلت ہے؟ جو اللہ کے راہ میں نکل کر مرتا ہے، شہید ہوتا ہے، اس موت کی اللہ کے نزدیک فضیلت ہے۔ اپنی موت جو مرتا ہے اس کی فضیلت نہیں ہے۔ ایسے ہی جانور روزانہ کٹتے ہیں، لیکن جو جانور 3 دنوں میں، قربانی کے دنوں میں 10، 11، 12 ذی الحجہ میں کٹتے ہیں، یہ اللہ کے نام پر کٹتے ہیں، تو اس کٹنے کی فضیلت ہے۔ یہ جانور پر ظلم نہیں، فضیلت ہے، اور فضیلت والا عمل کبھی ظلم نہیں ہوتا۔ اگر یہ ظلم ہے تو 3 دنوں میں ہی جانور کٹتے ہیں، سال بھر جانور نہیں کٹتے۔ جانور پر چاقو چلانا ظلم ہے تو مچھی کاٹ کر کھانا ظلم نہیں ہے، مرغی کاٹ کر کھانا ظلم نہیں۔ پورا سال ٹکا کر مچھی کھاؤ، مرغی کھاؤ، مٹن کھاؤ، یہاں جانور پر ظلم نہیں دکھائی دیتا، صرف 3 دن قربانی کے دنوں میں ظلم دکھائی دیتا ہے۔ یہ حماقت اور بیوقوفی کی بات ہے۔ اور قربانی کا مقصد جانور کو ذبح کرنا نہیں ہے، قربانی کا اصل مقصد ہے اپنے خواہشات کو ذبح کرنا، اپنی نفسیات کو ذبح کرنا، اپنے انا کو ذبح کرنا۔ جانور اللہ کے حکم پر قربان ہونے کے لیے تیار ہے، اور ہم اللہ کے حکم پر حرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر قربانی کا مقصد کیسے حاصل ہوگا؟ ایسے بہت سارے لوگ قربانی کا جانور گلیوں میں باندھ دیتے ہیں، اب پوری گلی، پورا سڑک، گوبر، پیشاب، گھاس، پورا کیچڑ۔ دیکھو قربانی کرنا واجب ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا حرام ہے۔ قربانی کی عبادت لوگوں کو تکلیف پہنچا کر دو گے، عبادت کا ثواب غارت ہو جائے گا۔ اس لیے اگر گلیوں میں جانور باندھے ہیں، پورے پاکی صفائی کا خاص خیال رکھے، خاص طور پر آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو، اس کا خاص خیال رکھے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ فوٹو لے کر سوشل میڈیا پر ڈالتے ہیں، اسٹیٹس میں رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو نہ تو تمہارے گوشت کی ضرورت، نہ تمہارے جانور کی ضرورت ہے، اللہ تو تمہارے دل اور تقوی کو دیکھتا ہے، تم کس کے خاطر جانور کو ذبح کر رہے ہو۔
یہ حرکتیں عبادت کے ثواب کو غارت کر دیتی ہیں. اس لیے اللہ کے خاطر کسی کو تکلیف دیے بغیر قربانی کرنا واجب ہے. اس عبادت کو انجام دینے کی کوشش کرے. اسی طرح ذبح ہونے کے بعد پورا خون کپڑوں پر لگا رہتا ہے. اب اسی کپڑوں کے ساتھ گوشت تقسیم کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں. راستے میں کوئی غیر کی نظر پڑ جائے اسے تکلیف ہوتی ہے. یہ صحیح نہیں ہے. کپڑے بدل کر پوری پاکی صفائی کے ساتھ گوشت تقسیم کرنا چاہیے. ایسے ہی سڑکوں پر گلیوں پر جانوروں کو ذبح نہیں کرنا چاہیے. گھروں کے چھت پر ذبح کرے یا کہیں ایسی جگہ انتظام کرے جہاں ذبح کر سکتے. اور ذبح ہونے کے بعد جو غلاظت ہے BBMP کی طرف سے جہاں انتظام کیا گیا ہے وہاں تک اس غلاظت کو پہنچانے کی کوشش کرے. دوستوں قربانی عبادت ہے. تکلیف دے کر انجام نہ دے. عبادت کو عبادت سمجھ کر اس قربانی کا فریضہ انجام دینے کی کوشش کرے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر